تیسری چیز جو سیدنا صدیق اکبر نے اپنی زندگی میں ہمیں سکھائی وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، ہر قربانی دینا، دین کے لیے، دین کے ہر معاملے کے لیے قربانی کے لیے تیار رہنا۔ کون سا وہ موقع ہے؟ اور پھر یہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہونا، خالصتاً۔ کون سا موقع ہے؟ کون سا وہ وقت ہے؟ اگر اس امت میں کوئی شخص ایسا ہے جس کے مال کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال سمجھا اور اسے خرچ کیا، وہ صدیق اکبر ہیں۔ بڑے بڑے صحابی ہیں، سارے ہماری آنکھوں کے تارا اور نور ہیں، بڑے بڑے صحابی ہیں، لیکن صحابہ میں یہ مقام صرف صدیق اکبر کو ہے۔ ہر صحابی کو آپ نے ترغیب دی ہے، صحابہ کو آپ ترغیب دیا کرتے تھے، اعلانات کیا کرتے تھے، تیار کیا کرتے تھے کہ بھئی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، آؤ آؤ خرچ کرو۔ اگر کسی کو حکم دیا ہے خرچ کر تو وہ صدیق اکبر ہے۔ ہجرت کی بات جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور مسجد نبوی کی اس جگہ کا تعین ہوا، 2 یتیم بچوں کی یہ جگہ تھی، انہوں نے کہا، ابھی نابالغ تھے، بالغ نہیں تھے، انہوں نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس جگہ کو قربان کرتے ہیں، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں فرمایا، اس لیے کہ وہ نابالغ تھے، ابھی ان کے اوپر احکامات مرتب نہیں ہو سکتے تھے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا صدیق اکبر خرچ کرنا چاہتا ہے تو کر، صدیق اکبر کو حکم دیا کہ بھئی اس چیز اس کی قیمت ادا کر دو۔ صرف ایک صحابی ہے جس کے مال کو، اور خود فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق کے مال نے دیا۔ یہ مقام اخلاص سے آتا ہے، یہ مقام سخاوت سے آتا ہے۔